بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کے باب کے اہم ترین موضوعات میں سے ایک اہم موضوع قضاء اور قدر ہے۔ قضاء و قدر جسے ہم تقدیر یا مقدر یا نصیب بھی کہتے ہیں، اس حوالے سے بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہے۔ وہ کنفیوژن اس لیے ایک طرف سے کہا جاتا ہے کہ قضاء و قدر پر ایمان بھی واجب ہے، اور دوسری طرف سے کہا جاتا ہے کہ انسان آزاد اور مختار ہے۔ بس ان دو باتوں کو آپس میں کیسے جمع کیا جائے، یعنی اس ٹکراؤ کو کیسے ختم کیا جائے؟ اس ٹکراؤ کی وجہ سے بہت سارے لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو آج ہم اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ گفتگو سے پہلے ہم 3 سوال پوچھتے ہیں، یعنی اصل مطلب میں داخل ہونے سے پہلے ہم بنیادی 3 سوال پوچھتے ہیں۔ پہلا سوال کہ قضاء اور قدر سے کیا مراد ہے؟ دوسرا سوال قضاء و قدر کی اقسام کیا ہیں؟ تیسرا سوال کہ قضاء و قدر یہ مسئلہ کب اٹھا اور کن لوگوں نے اس سے غلط استفادہ کیا، یعنی قضاء و قدر کے مسئلے سے کن لوگوں نے سوء استفادہ کیا، کیوں لوگوں کے درمیان اس مسئلے کو غلط انداز میں رائج کیا۔ تو بنیادی طور پر ہمارے پاس یہ 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال اور اس کا جواب کہ قضاء و قدر کیا ہے۔ دیکھیں، کسی بھی مفہوم کو سمجھنے سے پہلے اس کی مصطلحات اور ٹرمز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے پاس 2 الفاظ ہیں، ایک قضاء ہے، ایک قدر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے لغت میں۔ قضاء لفظ عربی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اردو میں حتمی یا فیصلہ کرنا یا گزرنے کے معنی میں بھی ہے۔ دیکھیں، جب آپ قرآن میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تو یہاں لفظ قضاء استعمال ہوا ہے۔ اس قضاء سے مراد یعنی آپ کے پروردگار نے فیصلہ کیا ہے، یعنی حتمی فیصلہ کیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ تو یہاں قضاء سے مراد فیصلہ ہے۔ ایک اور مورد میں فرمایا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، یعنی جس چیز کا آپ نے فیصلہ کرنا ہے وہ کر لیں۔ دیکھیں، یہاں پہ فقضی کا مطلب ہے یعنی حکم دو، فیصلہ کرو۔ اسی سے باب قضاوت ہے۔ باب قضاوت میں دیکھیں، آپ قاضی کو قاضی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ قاضی لوگوں کے درمیان مختلف مسائل میں فیصلہ کرتا ہے، اسی وجہ سے قاضی کو قاضی کہا جاتا ہے، یعنی قاضی فیصلہ کرنے والا۔ تو قضا بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی قضا فیصلہ، حتمی شکل، اور گزرنے کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں میری نماز قضا ہو گئی ہے، تو یہاں قضا سے کیا مراد ہے؟ یعنی وقت گزر چکا ہے۔ دیکھیں، یہ تو ہے قضا کا معنی۔ اب آئے قدر سے کیا مراد ہے۔ قدر مقدار کو کہا جاتا ہے۔ جب ہم قضا و قدر کہتے ہیں تو یہاں پہ قدر سے مراد ایک خاص اور معلوم مقدار ہے، اور اس طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے، یعنی بہت ساری آیات ایسی ہیں جن میں قدر یعنی مقدار کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ فرمایا قرآن میں سورہ بقرہ میں وَجَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، خدا نے ہر چیز کے لیے ایک مقدار معین کی ہے۔ یہاں پہ قدرہ یعنی مقدار، قدر سے مراد مقدار ہے۔ اسی طرح فرمایا أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک معین مقدار میں خلق کیا ہے۔ تو دیکھیں، یہاں پہ قدر سے مراد مقدار، وہ مقدار جو معلوم ہو، مشخص ہو، یہ مراد ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قضاء سے مراد حتمی یا فیصلہ کرنا یا گزرنا، اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور قدر سے مراد ایک معلوم مقدار ہے، مشخص مقدار ہے، جیسا کہ ہم نے قرآن کی چند آیات آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں۔ یہ تو ہے اس کا لفظی معنی اور لغوی معنی۔ اب اصطلاح میں قضاء و قدر سے کیا مراد ہے، یا عرف عام میں قضاء و قدر سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، آپ کیا کہتے ہیں، یہ چیز تقدیر میں ہے۔ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو میرے نصیب میں تھا، یا کہتے ہیں کہ یہ تو میرا مقدر تھا، یا کہتے ہیں کہ یہ تو تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ دیکھیں، کوئی حادثہ، کوئی واقعہ، کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز تو پہلے سے ہی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ کسی چیز کا پہلے سے طے شدہ ہونا، اس کو قضاء و قدر کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو تھا پہلا سوال۔
اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف جو کہ اہم نقطہ ہے اس گفتگو کا۔ سوال یہ ہے کہ قضاء و قدر کی اقسام کیا ہیں؟ جب تک ہم قضاء و قدر کی اقسام نہیں سمجھیں گے تب تک ہمیں قضاء و قدر کا مفہوم صحیح طرح واضح نہیں ہو سکتا۔